نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم علماء ذی وقار، علاقہ کے جید علماء، ائمہ، خطبہ اور اس پاک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، یہ آج کی نشست، یہ محفل تکمیل دروس قرآن پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں اس سلسلہ کے جو دولہ ہیں، جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا پیر مفتی عبدالستار صاحب اسد مد ظلہ العالی وزید مجدہ، جنہوں نے 12 سال اور 1 مہینے میں پورے قرآن پاک کا درس مکمل کیا، اول سے لے کر کے آخر تک 30 پاروں کا درس مکمل کیا، 114 سورتوں کا درس مکمل کیا، 7 منزلوں کا درس مکمل کیا، 540 رکوعات کا درس مکمل کیا، 6666 آیتوں کا درس مکمل کیا، اور وقت کتنا لگایا؟ 12 سال 1 مہینہ، اور روزانہ 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے اندر اندر، زیادہ آپ کو بٹھانے کی بھی تکلیف نہیں دی۔ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے علامہ اسد صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی، انہوں نے قرآن پاک کا درس مکمل کیا۔ اور یاد رہے، علماء کی بڑی شان آئی قرآن پاک میں بھی، حدیث میں بھی، اور دیگر کتابوں میں بھی۔ کوئی کتاب اردو کی آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور ہو اسلامی کتاب، اس میں علم کی فضیلت ہو، تو اس سے آپ کا ذہن جائے کہ اس سے مراد وہ ہے کسی نے BA کر لیا ہو، وہ عالم ہے، MA کر لیا ہو، علم حاصل کر لیا، PhD حاصل کر لی، PhD کر لی، ڈگری حاصل کر لی۔ نہیں، جہاں کہیں بھی علم کی فضیلت تمہیں ملے گی، اس سے مراد علم دین ہے۔ علم دین، دین کے علماء اور جو اس دین کے عالم نہیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ رب کریم کا فرمان ہے۔ اور قرآن پاک جمیع العلوم ہے، علم کا ایسا
ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے قرآن پاک، جس میں بڑے بڑے علمی ہیرے، جواہر، موتی، مگر ہر ایک ان کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اس کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب کی نگاہ چاہیے، یا ان کے غلاموں کی نظر چاہیے۔ ہر چیز یہ ذرا پہلے متوجہ کر دوں کہ یہاں میں آ کے معلوم کیا اتنے علماء محفلوں میں اتنے جمع نہیں ہوتے، تو چونکہ علماء بھی جمع کثیر ہے، عوام بھی ہیں، خطاب ملا جلا ہوگا۔ کچھ بات اگر عوام کو سمجھ نہ آئے، کوشش تو کروں گا کہ عوام کو بھی سمجھ آئے، علمی بات بھی ہو، سمجھ سب کو آئے۔ تو کچھ باتیں علماء کے لیے ہوں گی، کچھ عوام کے لیے، ذرا ملا جلا سا خطاب ہوگا۔ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما تھے راول پنڈی کے قریب ایک دیہات گاؤں، اب تو پنڈی کے ساتھ منسلک ہو گیا، گولڑا شریف۔ وہاں بیٹھے ہوئے چٹائی پر درس قرآن دیا کرتے، تفسیریں پڑھایا کرتے، حدیثیں پڑھایا کرتے، ظاہری علوم بھی پڑھاتے، باطنی علوم کی چاشنی بھی عطا فرمایا کرتے۔ امریکہ کا ایک پادری، امریکہ کا ایک عیسائی پادری، وہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا کرتا تھا عیسائی۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے کرتے اس کے ذہن میں ایک الجھن آ گئی، اس میں وہ پریشان ہو گیا، اس کا حل اس کو نہیں مل رہا تھا۔ الجھن یہ اس کے ذہن میں آئی کہ دیکھو، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی قربانی نبی پاک کے نواسے امام حسین نے دی۔ قرآن پاک کے علوم کے لیے، حفاظت کے لیے، تو قرآن میں آیا ہوا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ وہ عیسائی پادری سوچ رہا ہے، اور علماء اسلام بھی یہی کہتے ہیں، ہر چیز کا بیان قرآن میں، اور وہ بھی واضح، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان۔ تو امام حسین جیسی ہستی کا ذکر تو قرآن میں ہے کوئی نہیں، اور چھوٹی چیزوں کا کیسے ذکر مان لیں ہم؟ اتنی بڑی عظیم شخصیت کا ذکر کوئی نہیں قرآن پاک میں، امام حسین کا۔ تو جب قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ ہر شے کا ذکر ہے، ہر چھوٹی چیز کا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس کا ذکر قرآن میں ہے، تو امام حسین کا تو پھر ذکر ہونا چاہیے تھا۔ جب اتنی عظیم شے کا ذکر نہیں، تو مسلمان کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے؟ اس سوال میں الجھ گیا جی وہ امریکہ میں رہنے والا پادری۔ اس نے ادھر ادھر علماء اسلام سے رابطے کیے، علماء نے جو کچھ اس کو بتایا اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مطالعہ اس نے بڑا کر لیا تھا، چھوٹی موٹی دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی برے صغیر میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو وہاں چلا جا، تیری مشکل کا حل ہو سکتا ہے وہاں نکل آئے۔ اس نے سفر کیا اس وقت کے مطابق، گاڑیاں اور ٹرینیں اور جہاز اور یہ کوئی نہیں ہوتے تھے، اس دور کے مطابق کہیں کسی بس پر کسی گاڑی پہ بیٹھتا اترتا، بیٹھتا اترتا، پہنچ گیا برے صغیر میں، ہندوستان میں پہنچ گیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء کو ملا، تسلی نہیں ہوئی۔ کسی نے اس کو بتایا، بھائی تیری الجھن بجا ہے، تو مطمئن نہیں ہوتا، ایسا کر راول پنڈی چلا جا۔ یہ پرانا شہر ہے راول پنڈی، اسلام آباد تو اب بنا ہے نا، راول پنڈی پرانا شہر، راول پنڈی چلا جا۔ اس کے قریب ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے گولڑا، وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، ہر مشکل کا حل وہاں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو چلا جا وہاں، ان سے مراد پیر میر علی شاہ صاحب رحمت۔ وہ عیسائی پادری تو آیا ہی اس لیے تھا کہ اس کی مشکل حل ہو، اس نے اتنا لمبا سفر کیا جی، پہنچ گیا بالآخر گولڑا شریف۔
اتفاق ایسا کہ گولڑا شریف جب پہنچا تو مجلس لگی ہوئی تھی، پیر صاحب تشریف فرما تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی اور سوالات چل رہے ہیں۔ کوئی سوال کر رہا ہے تاریخ کا، پیر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی سوال کر رہا ہے جغرافیہ کا، پیر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی سوال کر رہا ہے علم نجوم کا، پیر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی منطق کا، کوئی فلسفہ کا، کوئی جناب ریاضی کا، کوئی میراث کا، کوئی عقائد کا، کوئی اعمال کا، کوئی دنیا کا، کوئی آخرت کا۔ وہ پادری آیا، ایک طرف کنارے میں کھڑا ہے، بیٹھا بھی نہیں، کھڑا کھڑا بڑا حیران ہو رہا ہے۔ اس نے تو یہ سنا تھا کہ ایک علم کا ایک پروفیسر ہوتا ہے، اس کو اس میں مہارت ہوتی ہے، دوسرے میں دوسرے کو۔ اس نے کہا یہ عجیب بابا ہے، ہر فن کا علم اس کے پاس ہے، جو جس علم کا سوال کرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دے دیتا ہے۔ کچھ تو اس پر روب وہاں سے پڑ گیا۔ اب پیر صاحب نے دیکھا بھائی یہ کون ہے، کوئی بندہ آ کے کھڑا ہے۔ پیر صاحب نے کہا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا، تو کھڑا کیوں ہو گیا، بیٹھتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میں یہاں سے نہیں آیا، میں آیا ہوں امریکہ سے۔ ایک الجھن ہے میرے ذہن میں قرآن پاک کے بارے میں، اس کا تسلی بخش جواب مجھے نہیں ملتا، تو آپ کے بارے میں مجھے کسی نے ایڈریس بتایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کیا الجھن ہے؟ کہنے لگا یہی بات جو میں نے پہلے کہی۔ کہنے لگا جو جی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ہر چھوٹی بڑی شے کا واضح بیان ہے، تبیان لکل شے، خود قرآن میں موجود ہے، تو ہر چھوٹی سے چھوٹی شے کا ذکر تم کہتے ہو قرآن میں، امام اعظم جیسی بڑی شخصیت کا ذکر مجھے کہیں قرآن میں نظر نہیں آیا۔ پیر صاحب نے کہا پادری صاحب قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ایک بار، پتہ نہیں 20 بار پڑھا ہے، اس کی بڑی بڑی تفسیریں دیکھی ہیں، بڑے بڑے علوم قرآن پاک سے متعلق دیکھے ہیں، کئی بار پڑھا ہے اول سے آخر۔ اب بھی حمال سائز قرآن میری جیب میں موجود ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، کئی بار پڑھا ہے، لیکن مجھے قرآن پاک میں کہیں امام حسین کا ذکر نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب نے اپنے ان مریدین کی طرف شاگردوں کی طرف دیکھ کے مسکراتے فرمایا لو، پادری کو بھی دعویٰ ہے کہ اس نے قرآن سارا سمجھ لیا ہے، ادھر ہماری ہے کہ عرصہ گزر گیا اس سمندر کی لہروں میں غوطے کھاتے ہوئے، ہم نہیں دعویٰ کر سکے کہ اس کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ پادری سمجھا ہوا ہے اس نے سارا قرآن سمجھ لیا۔ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پیر صاحب نے کہا پادری صاحب تم نے کوئی علم الحروف، علم الاعداد، اس کے بارے میں کوئی دسترس ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن بہرحال یہ ہر حرف کا کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے، اس علم کو علم الاعداد کہتے ہیں۔ الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، اس طرح ان کو ابجد۔ اس نے کہا جی ہاں۔ پیر صاحب نے کہا اچھا پھر ایسا کر، میں بولتا جاتا ہوں تو لکھتا جا۔ پیر صاحب نے کہا دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پیر صاحب نے کہا اچھا قرآن پڑھ، تو پڑھ، کہاں سے پڑھتا ہے؟ تو کہتا ہے نا قرآن میں امام حسین کا ذکر نہیں، چل پڑھ قرآن، میں تجھے بتاتا ہوں قرآن میں ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ پیر صاحب نے کہا جہاں سے تیری مرضی، جہاں سے تیرا دل کرے پڑھ۔ اس نے قرآن کھولا، کہیں سے نکلا ہوگا، اس کو پتہ تھا کہ مسلمان جب تلاوت کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کچھ پڑھنا تھا، اس نے پیر صاحب نے اشارہ کیا، بس پادری صاحب بس،
تمہارے سوال کا جواب آ گیا، تمہاری الجھن کا حل آ گیا۔ وہ بڑا ہکا بکا، کہاں آ گیا؟ ابھی تو میں نے پڑھنا شروع ہی نہیں کیا۔ پیر صاحب نے کہا تو نے 2 جملے پڑھے ہیں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں مگر یہ قرآن کی آیت نہیں۔ دوسرا تو نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد، ابجد کی روح سے عدد کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی اس کا تو ٹوٹل ہر کسی نے لگایا ہوا ہے 786۔ کتنے عدد ہیں جی؟ یہ بعض دفعہ خطوط کے شروع میں، مضامین کے شروع میں اوپر لکھ دیا جاتا تھا 786۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں۔ جہاں بسم اللہ نہیں لکھنا بے ادبی سے بچنے کے لیے، اس کے عدد لکھ دیے جاتے ہیں 786۔ کہنے لگا جی یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786۔ فرمایا اب لکھتا جا، میں بولتا جاتا ہوں۔ لکھ امام حسن، امام حسن، اس کے عدد بنتے ہیں پورے 200۔ امام سمیت امام حسن، ان کے حرفوں کے عدد جمع کرو تو 200 بنتے ہیں۔ لکھ آگے، لکھ تاریخ پیدائش 4، پہلے 200 لکھ چکا ہے، اب تاریخ پیدائش 4، اور تاریخ وصال 50 ہجری، پیدائش 4 ہجری اور وصال 50 ہجری لکھ لیا۔ فرمایا اب لکھ امام حسین، اس کے عدد بنتے ہیں 210۔ امام حسین کے عدد بنتے ہیں 210، اور سن شہادت ہے 61 ہجری، لکھ 61، سن شہادت 61۔ اور جس جگہ آپ شہید ہوئے مقام کرب و بلا، کرب و بلا کے عدد بنتے ہیں 261۔ لکھ اب جمع ہو گئے، یہ سارے اعداد جمع ہو گئے۔ فرمایا اب ان کو جمع کر کے کہنے لگا جی 786 بن گئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہے، تو کہتا ہے امام حسین کا ذکر کوئی نہیں، امام حسن کا ذکر، جو بڑے بھائی ہیں امام حسین کے، ان کی تاریخ ولادت آ گئی، تاریخ وصال آ گیا، امام حسین کا نام آ گیا امام سمیت، سن شہادت آ گیا 61 ہجری، مقام شہادت آ گیا کرب و بلا، یہ سارے تو بسم اللہ میں آ گئے، تو کہتا ہے امام حسین کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا پادری صاحب جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، اس کے لیے جو نظر چاہیے وہ تیرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے نگاہ چاہیے، ہے سب کچھ قرآن میں، پر ہر ایک کو وہ ملتا نہیں، اس کے لیے خصوصی تیراکی چاہیے، خصوصی نظر چاہیے، خصوصی نورانیت چاہیے، ہر شے۔ یہی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پر گئے پاک پتن شریف، وہاں ایک بدعقیدہ مولوی آ گیا، اپنی طرف سے چھپ چھپا کے آیا، دل میں تہیہ کیا ہوا تھا اس نے کہ پیر صاحب کو لاجواب کر دوں گا۔ آیا، پتہ کیا پیر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، پہنچا پیر صاحب کی خدمت میں، سلام عرض کیا اور آ کے کہنے لگا پیر صاحب میں بڑے دور سے آپ کو ملنے آیا، منچن آباد سے آیا ہوں، ضلع بھاول نگر کی تحصیل منچن آباد، وہاں سے آیا ہوں، تو آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھو نا جی یہ باہر لوگ شہر میں اور شہر سے باہر بھی گھوم رہے ہیں، لنگوٹ کسے ہوں انہوں نے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا نعرہ لگاتے ہیں، غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا، یہ سارے بار وہاں پاک پتن میں ایسے ہی ہوتا ہے،
یہ سارے بار دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، جاہل ہیں، عالم ہیں نہیں. حالانکہ جس کے عرس پر آئے ہیں وہ بابا فرید الدین گنج شکر، انہوں نے تو ساری زندگی اللہ اللہ کیا، انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ اللہ کرتے زندگی گزاری. ان کو چاہیے یہ بھی وہی کام کریں جو انہوں نے کیا ہے جن کے عرس پر آئے ہیں، تو یہ بھی اللہ اللہ کریں. تو یہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے نعرے لگاتے ہیں جاہل، ہماری بات مانتے نہیں، ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں جوتے مارتے ہیں. یہ سچ کہا تھا اس نے، اس کے منہ سے نکل گیا پر نکلا سچ ہی کہ ہم ان کو سمجھائیں تو جوتے مارتے ہیں. واقعی عاشقان رسول کو ایسی خشک باتیں کوئی بتائے گا تو جوتے ہی کھائے گا. تو ان کو ذرا سمجھاؤ یہ شرک نہ کریں. کیا کہا پیر صاحب نے؟ توجہ ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا مولوی جی عجیب و غریب قسم کا مطالبہ کر رہے ہو. وہ مولوی نے سمجھا تھا کہ شاید وہی ہے جو پیر صاحب کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ والے جو ہیں ینظر بنور القلب ینظر بنور الایمان، ان کی آنکھیں اور بھی ہیں دیکھنے والے. مولوی صاحب کیسا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو؟ جو کام کرنے کا حکم ان کو رب نے دیا ہے، ان دیہاتیوں کو، ان ان پڑھوں کو، دیہاتیوں کو، جو تو کہہ رہا ہے، جو حکم رب نے دیا ہے کہ وہ یہ کریں، مجھے تو کہتا ہے کہ میں اس سے ان کو روکوں. میں کون ہوتا ہوں رب کہے یہ کام کرو، میں کہوں نہ کرو؟ اب وہ ہکا بکا رہ گیا. وہ جو کچھ لے کے آیا تھا نا منصوبہ، وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ پیر صاحب میرے قابو آنے والے نہیں. اس نے کہا جی کہاں ہے؟ رب نے اگر فرمایا ہے تو پھر قرآن میں ہوگا نا، تو کہاں ہے قرآن پاک میں حق فرید یا فرید، حق فرید یا؟ پیر صاحب نے فرمایا سن، تو نے خود یہ بتایا ہے. اس نے بلکہ یہ کہا میں نے 50 سال ہو گئے قرآن پڑھاتے ہوئے، میں کوئی جاہل نہیں ہوں، ان پڑھ نہیں ہوں، 50 سال ہو گئے قرآن پڑھاتے ہوئے، تفسیریں پڑھاتے ہوئے. پیر صاحب نے کہا جو قرآن تو نے 50 سالوں میں پڑھایا اس کے اندر یہ موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ ہے اس میں؟ اس نے کہا جی یہ تو ہے، تو اس میں کہاں حق فرید یا فرید؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک حکم ہے، ایک وعدہ ہے. ایک حکم ہے رب کا، ایک وعدہ ہے رب کا. حکم یہ ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. وعدہ یہ ہے میں تمہارا چرچا کروں گا. تو خود مان چکا ہے بابا فرید الدین گنج شکر ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا. اب اللہ کی باری ہے، وہ اذکرکم کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس نے اپنے بندوں کی زبان پر ان کے چرچے جاری کر دیے. یہ ہے قرآن کی وسعت، بلندی. ایک ذرا تھوڑا سا مسئلہ فلسفے کا ہے معذرت کے ساتھ. اللہ اکبر. ایک مفسر قرآن جو عاشق رسول تھا، قرآن کا عالم تھا، جیسے ہمارے علامہ اسد صاحب قرآن سے گزرا ہے، تو ان کے علم میں پتہ نہیں کتنی وسعتیں آ گئی ہوں گی. پورے قرآن پہ نظر پڑی نا جی، اول سے آخر تک سارے قرآن، تفسیریں دیکھیں، تراجم دیکھے اور علم ٹھاٹھے مارنے لگ گیا. ایسا ہی کوئی مفسر عاشق رسول تھا، اس کے پاس ایک فلسفی آ گیا، فلسفی سائنسدان آ کے کہنے لگا مولوی جی تمہارا دعویٰ یہ ہے مسلمانوں کا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے قرآن پاک میں. میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. وہ کافر بے ایمان نہیں تھا مسلمان ہی، مگر اس کو اتنا علم نہیں تھا، تو وہ سمجھ بیٹھا تھا اپنے آپ کو عالم. تو کہنے لگا دیکھو یہ جو سیارے ہیں، چاند، سورج اور ستارے، ان کی 2 طرح کی حرکت ہے. ایک ہے حرکت مستقیمہ، حرکت سیدھی حرکت ادھر سے ادھر،
اور ایک ہے حرکت ردیہ، پلٹنے والی، واپس آنے والی حرکت۔ یہ دو حرکتیں کرتے ہیں، ایک دفعہ ادھر جاتے ہیں، اللہ نے ان کا نظام ایسا کر دیا، اور ایک طرح پھر ادھر آتے ہیں۔ تو یہ سیدھی حرکت تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ یہ سیارے حرکت کرتے ہیں اپنے اپنے راستوں میں، لیکن الٹی حرکت کا ذکر قرآن پاک میں کوئی نہیں۔ پیر صاحب نے کہا تو نے پڑھا ہے قرآن؟ اس نے کہا پڑھا کیا ہے، کئی بار پڑھا ہے، قرآن کے ساتھ میرا خاص پیار ہے، لگاؤ ہے، اور تھا بتایا نا میں نے، وہ بے ایمان نہیں تھا، صرف علم تھوڑا تھا، غلطی لگ گئی اس کو کہ مجھے سارا کچھ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس عالم نے کہا اچھا تو ہی بتا، تو جو کہتا ہے حرکت مستدیرہ مستقیمہ سیدھی حرکت قرآن میں وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو ہے کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے راستے میں تیر رہا ہے۔ جو راستہ اللہ نے کسی ستارے کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا جو راستہ متعین کر دیا وہ اس پر چلتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون۔ تو ان مفسر نے کہا اسی آیت میں الٹی حرکت کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اس سے سمجھا ہے نا، حرکت مستقیمہ، حرکت کہکری کا ذکر بھی اسی کے اندر موجود ہے، الٹی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ کل فی فلکن، کل یسبحون، یسبحون کا تو معنی ہے نا تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کل فی فلکن، فرمایا دیکھ اس میں حرفوں کی ذرا ترتیب دیکھ، کل فی فلکن، ترتیب حرفوں کی، پہلے کیا ہے جی؟ کاف، پھر لام، پھر فی یہ، کل فی، پھر فلک میں فی لام کاف، کل فی فلکن۔ فرمایا اس کو الٹ کر دے تو ایسے ہی حروف آئیں گے، سیدھی ہی طرف سے کاف پہلے آیا نا، تو الٹے گا تو آخر میں کاف ہے وہ پہلے آ جائے گا، ادھر سے لام دوسرے نمبر پر آیا، ادھر سے الٹے گا تو لام کے کاف کے بعد لام دوسرے، بالکل اسی طرح ترتیب، ادھر سے بھی وہی ترتیب، ادھر سے بھی وہی ترتیب، آگے سب کے ساتھ یسبحون لگا چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ادھر سے ادھر بھی چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھی چل رہے ہیں۔ یہ ہے جی قرآن پاک کی جامعیت۔ اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیرہ۔ آؤ حدیث میں آپ کو بتاؤں عالم دین کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک عبادت گزار، دن رات عبادت میں صرف کرنے والا، وہ بھی خوش قسمت ہے جس کو یہ توفیق ملے شب و روز عبادت کی، تو بڑی فضیلت، بڑی عظمت۔ اور عبادت گزار چلے بھی کاٹتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے۔ اور ایک ہے عالم، دین کا عالم، وہ فرائض اور واجبات اور مؤکدہ سنتوں کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، طالب علموں کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، فتوے جاری کرتا ہے، وہ سارا دن رات اس میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ وہ جو دن رات عبادت کرتا ہے وہ، مگر وہ عالم نہیں، اور ایک وہ ہے جو دن رات عبادت تو نہیں کرتا، فرائض اور واجبات اور مؤکدہ سنتیں پڑھتا ہے، باقی سارا وقت وہ علم دین پھیلانے میں، پڑھانے میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں صرف کرتا ہے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس عالم کی فضیلت و ثابت پر، فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، اس عالم با عمل کی فضیلت
اس عبادت گزار شخص پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. اللہ 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 اللہ. میری فضیلت تم میں سے اعلیٰ شخص پر نہیں، تم میں سے ادنا شخص پر. اب دیکھنا ہے کہ ادنا شخص پر رسول اللہ کی عظمت اور بلندی کتنی ہے. اتنی فضیلت عالم با عمل کو غیر عالم عبادت گزار پر. آئیے اس سلسلہ میں آپ کو ایک ولی کامل کا ملفوظ ارشاد حکم سنا رہا ہوں. وہ ہیں امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اوپر چل کے پھر امام جلال الدین سیوطی بھی ساتھ مل گئے. آئیے وہ ملفوظ سنتے ہیں، اس میں آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے کہ کس سے کون افضل ہے، اس سے کوئی اور افضل ہے. وہ جا کے ساری افضلیتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے اوپر رب کریم کا رتبہ ہے، وہاں جا کے مقام آتا ہے محمد رسول اللہ کا. ہمارے آقا سے اوپر صرف رب کریم کا رتبہ. مخلوقات میں سے ہمارے آقا سے اوپر کوئی نہیں. مخلوقات میں سے ہمارے آقا سے اوپر کسی کا مقام نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا میں نے. کیوں جی یہ حق ہے، عقیدہ ہے. میں لفظ بدلنے لگا ہوں. ہے حق جو کچھ کہا، سچ ہے، جھوٹ ہے، مگر اگر اس سے زیادہ اچھے لفظ مل جائیں یہی عقیدہ بیان کرنے کے لیے تو لفظ بدلنے میں کوئی حرج نہیں، ضد نہیں لگانی چاہیے کہ نہیں جی میں نہیں بدلنا نہیں. حق ہے تو بدلتا رہوں. حق کو بھی بعض دفعہ کسی حکمت کے تحت لفظوں میں بدل دینا. پہلے میں نے کیا کہا تھا، ہمارے آقا سے اوپر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارے آقا کے برابر بھی کسی کا مقام و مرتبہ نہیں. اوپر تو بعد کی بات ہے نا. ان کے برابر بھی کوئی نہیں، ان کی مثل بھی کوئی نہیں. کیوں جی حق ہے کہ نہیں، سچ ہے کہ نہیں، عقیدہ ہے کہ نہیں. لیکن میں ذرا ایک دفعہ پھر بدلنے لگا ہوں لفظ. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے پوری کائنات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں اکٹھی کر لو، نبی اور رسولوں کو، ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا. اللہ اکبر. نیڑے بھی کوئی نہیں پہنچا. اور یہ بات کس نے کہی؟ امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں. وہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. لم یساووہ نہیں فرمایا. فرماتے ہیں ہمارے آقا سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، ظاہری حسن میں بھی، باطنی حسن میں بھی. صورت میں بھی آگے نکل گئے، سیرت میں بھی آگے نکل گئے. وَلَمْ يُطَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. سارے نبی اور رسول مل کے ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جس کے قریب کوئی نہیں پہنچا اس کے برابر کون ہو سکتا ہے، اور جس کے برابر کوئی نہیں اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر صرف اللہ. لو جی تو وہ پیر صاحب کا ملفوظات سنانے لگا حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو اسی پر پھر میرا خطاب ختم بھی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کی وسعت تو ختم ہونی نہیں نا، تو قیامت تک بیان. تو اللہ تعالیٰ حضرت کو یہ توفیق بخشی پورا قرآن پڑھ کے سنایا، اس کی شرح بھی کی، تقریر بھی، درس بھی دیا. تو پڑھا تو سارا قرآن نا تمہارے سامنے، تم نے سارا سنا، انہوں نے سارا پڑھا درس میں، آپ نے سارا سنا. ان کو پڑھنے کا ثواب ملا اتنا ہی آپ کو سننے کا ثواب ملا. ایک ایک حرف پر 10 لکھی.
من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکیاں بھائی۔ قرآن پاک کے کل حرف ہیں 3,21,267، 3,21,267، 3,20,267۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں تو ان 12 سالوں میں حضرت نے نیکیاں جو کمائیں وہ اور آپ نے جو کمائیں وہ 32,12,670، 10 نیکیاں۔ یہ تب ہے جب ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، یہ کم از کم ہے، اللہ چاہے تو 700 گنا ثواب بڑھا دے۔ اگر 700 گنا ثواب بڑھا دے، اب یہ ثواب صرف لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اب اربوں میں چلا گیا۔ اب نیکیاں 700 گنا اگر بڑھ جاتی ہے، 2 ارب 24,88,69,000 نیکیاں لے گئے۔ یہ حضرت کی برکت نہ لے تو ہمیں نیکیاں مل گئی۔ تو میں اور ملفوظ ذکر کرنے لگا سا، حضرت امیر ملت تھا کہ لفظ افضل یہ 27 واری تواڈے کولوں اکھوانا ہے، پر انج نہیں جی میں گردان پڑھی تھی افضل افضل میں مرتبے گنا گا، فلاں تو فلاں تساں کہنا ہے افضل، پھر اس تو کیڑا ہے افضل، اس تو اتے افضل، تسی افضل کہندے چلو، میں مراتب گندا جانا۔ اور شروع اتوں کر رہے ہاں، انسان اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات وچوں انسان نو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان اشرف المخلوقات، لیکن پھر انسانوں میں بھی تو فرق ہے۔ اب کافر انسان اولاد آدم تو وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، مسلمان بھی اولاد آدم، کھانے پینے کا بھی سسٹم ایک جیسا ملتا جلتا، مگر کیا مقام اور مرتبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کافر انسان سے مومن انسان، پھر مجھ جیسے گناہگار مومن سے صالح مومن، صرف وہ افضل کہے جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ میرے کہنے پر افضل نہ کہے، یہ تو منافقت ہوگی نا، دل میں نہ ہو اور میرے کہنے پر افضل افضل۔ جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے وہ کہے، اور دایاں ہاتھ بھی اٹھا دیا کرے، زبان سے کہے گا یہ اپنے عقیدے کا اظہار، ہاتھ یوں کہے گا یہ شیطان کے دماغ پر چوٹ۔ گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی۔ یہاں یہ بھی عقیدہ حل ہو گیا کہ ہم غوث پاک کو سارے ولیوں کا بادشاہ اور سردار مانتے ہیں، کہ جس کو ولایت ملی غوث پاک کے مہر لگانے سے، لیکن وہ تابعین کے نیچے نیچے، تابعین کے، تو غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، پھر صحابہ بھی برابر نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جنتی ہر صحابی ہے، ہر صحابی نبی، یہ خود قرآن میں رب نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، لیکن پھر صحابہ کا بڑا فرق آپس میں مراتب کا، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن جنتی ہونے میں مقام بڑے مختلف ہیں۔ پھر عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔